عورت اور خواتین کے لیے چاہے عمرے کا سفر ہو چاہے حج کا سفر ہو بغیر محرم کے کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ کی گھر کی زیارت اور وہاں کی حاضری کا شوق بہت بڑی نعمت ہے، اللہ ہر ایک کو عطا فرمائے، لیکن جو ہے اس سفر کو بغیر محرم کے کرنا یا یہاں سے پلین میں بغیر محرم کے جانا یہ ناجائز ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر تسافر مسیرۃ ثلاثۃ لیال الا ومعها ذو محرم۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی عورت کے لیے حلال نہیں ہے جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہو کہ وہ بغیر محرم کے مسافت سفر یعنی 78 کلومیٹر، جس کو 3 رات کے سفر سے حدیث میں تعبیر کیا گیا کہ 78 کلومیٹر کا سفر جو ہے جس کو مسافت سفر کہا جاتا ہے، سفر کی شرعی مقدار کہا جاتا ہے، اتنے دور کا سفر جو ہے عورت بغیر محرم کے نہیں کر سکتی۔ تو حدیث پاک کا ترجمہ یہی ہے کہ عورت کے لیے حلال نہیں جو اللہ اور اللہ قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہو کہ وہ بغیر محرم کے سفر کرے، لہذا یہ جائز نہیں ہے۔ تو میں ایسی بہت سی عورتوں کو اب دیکھ رہی ہوں کہ وہ اپنی شوہر سے اجازت لے کے الگ سے گروپ کے ساتھ میں عمرہ کر رہی ہے، حج بھی کر رہی ہے۔ اچھا، شوہر الگ جا رہے ہیں، بیوی الگ جا رہی ہے، محرم ہونے کے باوجود بھی۔ کیوں؟ کہ وہ لوگ اپنے اپنے فائنینشیل اس کے لیے بیلنس کرنے کے لیے یہ سب کر رہے ہیں، اور اپنے اپنے الگ گروپس بنا لیے ہیں کہ چلے ہمیں تو اچھا لگتا ہے کہ ہمیں ایک پرٹیکولر گروپ کے ساتھ جائیں، لیکن یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے عورت کا اکیلے بنا محرم کا جو ہے عمرہ اور حج کرنا۔ یہ صرف عمرہ اور حج کے اوپر نہیں ہے، حدیثیں جتنے بھی میں نے سنی ہوں وہ عمرہ کے علاوہ مطلب عورت کو ٹریول ہی نہیں کرنا ہے بنا محرم کے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ تو جو بھی فیملی والے عورتوں کو اجازت دے رہے ہیں وہ ضرور اس پہ ریسرچ کرے، اور شریعتاً طور یہ بالکل ہی منع ہے۔ اور میں ان عورتوں سے بھی کہنا چاہوں گی کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی زیارت کرے، مسجد نبوی میں جائے، عمرہ کرے، سب کی خواہش ہے، ہر مسلمان کی خواہش یہی ہے کہ وہاں وہ جائے اور وہاں کی جو وہاں پہ عمرہ کرے اور حج کرے۔ لیکن آپ خود ہی دیکھیے، میں نے تو جتنا بھی سنی ہوں بیان اور جتنا بھی میں نے معلومات کری ہوں مفتی سے بھی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہر قدم پہ جو عورت چلتی ہے وہ گناہ ہے۔ وہ اس قدم پہ مطلب کہ جب وہ نکلتی ہے اپنے گھر سے اس نیت سے بنا محرم کے کہ میں اب جا رہی ہوں عمرہ کے لیے یا حج کے لیے، تو وہ گنہگار ہے، کیونکہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم نہیں جاؤ، لیکن تم اس حکم کو توڑ کے اپنی مرضی سے جا رہی ہو، اس میں اللہ کا کوئی بلاوا نہیں ہے۔ تو آپ یہ بالکل، آپ پلیز اس بات کو ضرور غور کیجئے اور اس کے اوپر معلومات کیجئے، ضرور ریسرچ بھی کیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ میں غلط بھی ہوں اور اس کی اور بھی کوئی دوسری رائے بھی ہوگی، لیکن میں نے جتنا بھی اسٹڈی کری اس بات کو لے کے، میں پچھلے ایک ہفتے سے انفیکٹ اسی ٹاپک پہ میں ڈسکس بھی کر رہی ہوں، اور میں بہت سے لوگوں سے معلومات بھی کر رہی ہوں اور بیان بھی سن رہی ہوں۔ بہت سے میں نے بیان سنے ٹاپ اسکالرس کے، اور میں پرسنلی ایک مفتی صاحب کو بھی میں نے فون کر کے پتہ کری، انہوں نے مجھے بھی ساری حدیثوں کے ریفرنسز بھی دیے، اور حدیثوں کے جو انہوں نے کچھ مطلب پڑھ کے مجھے سنا کر مجھے میرے پرسنل نمبر پہ بھی مجھے بھیجے۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ بھی پتہ کیجئے، اور اس طرح سے عورتیں ایک مجھے لگتا ہے ابھی ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ بس ہمیں عمرہ جانا ہے، حج پہ جانا ہے، ایک ٹرینڈ بن گیا ہے اور بھاگ رہی ہے لائک it's like that. Don't do that. You please find out the reality. Please find out what the hadith says, what Islam has said about a woman traveling without a mahram. تو یہ آپ پلیز دیکھیے۔ اچھا، ایک اور بات تھی کہ ایک بیان میں تو یہ تھا کہ اگر مان لیجئے کوئی عورت کا کوئی محرم ہے ہی نہیں، نہ اس کے باپ زندہ ہے، نہ والد زندہ ہے، نہ بھائی ہے، نہ شوہر ہے، نہ بیٹا ہے،
اور بھی کوئی رشتے نہیں ہیں جو محرم نہیں ہیں، تو وہ حج پہ اور عمرہ پہ جا ہی نہیں سکتی۔ اس طرح کا بیان بھی ہے کہ اس پہ بالکل فرض نہیں ہے، انسپائٹ کہ اس کے پاس پیسہ ہو۔ مان لو اس کے پاس دولت ہے لیکن محرم نہیں ہے تو وہ نہیں جا سکتی ہے۔ تو آپ پلیز میرے اس میسج کو غلط مت سمجھنا اور نیگیٹیولی مت لینا، اس کے اوپر ریسرچ کرنا۔ میں چاہتی ہوں جتنی بھی عورتیں جا رہی ہیں اکیلے، وہ اس بات کے اوپر ریسرچ کرے، خود سے سمجھے، خود پتہ کرے، اور پھر اگر آپ کا دل مطمئن ہے تو پھر آپ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔